ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ تم گناہ میں مبتلا ہو گئے کیونکہ تمہارے اندر تقوی نہیں تھا، یا جب ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ سے محبت کا درجہ اختیار کرنا ہو تو کیا کریں، اینڈ اگین وی آر ٹولڈ تقوی پیدا کرو۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قرآن مجید شروع ہی تقوی سے ہوتا ہے؟ ان سورہ البقرہ ورس 2 اللہ سیز ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پر آخر تقوی ہے کیا؟ اینڈ وائی ڈو یو نیڈ تقوی؟ لیٹس بریک ڈاؤن دا کانسیپٹ آف تقوی۔ دا روٹ ورڈ آف تقوی از وقا، جس کا مطلب ہوتا ہے بچنا، یعنی کہ ہر اس کام سے بچا جائے جسے اللہ نے ہمارے لیے حرام فرمایا ہے، اور ہر اس کام کو کیا جائے جسے اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار کیا ہے۔ پر کیا تقوی صرف حرام اور حلال تک محدود ہے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص متقیوں کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ کوئی جائز کام بھی نہ کرے، اس خیر سے کہ کہیں وہ حرام میں نہ مبتلا ہو جائے۔ ایک مثال سے اس کو سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ کو ایک شادی کا انویٹیشن آیا ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ اس شادی میں ڈانسنگ اور سنگنگ بھی ہوگی، اور آپ فیصلہ کر لیں دیٹ یو ول ناٹ اٹینڈ دیٹ ویڈنگ۔ کیوں؟ یہ نہیں کہ اسلام گیدرنگس کو منع کرتا ہے، ہرگز نہیں، پر ایسے کاموں سے منع فرمایا ہے جہاں آپ کو اندیشہ ہو کہ وہ حرام تک آپ کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو تقوی کا درجہ ایک یہ بھی ہے، a thing that was halal for you and you left it because there was a doubt and fear that you could also involve in that. So تقوی کی ضرورت اسی لیے ہے کیونکہ وہ آپ کو ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے and force you to do good deeds which ultimately leads you to become muttaqi. جزاک اللہ خیر۔